کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں ایک ایسی صورت ہے جس کے بغیر ہماری نماز مکمل نہیں ہوتی؟ اور کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہم دن میں بار بار سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے اس صورت کو اتنی عظمت کیوں عطا فرمائی؟ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ کی ہدایت کے جواب میں اپنے بندے کو کیا فرمایا؟ آج کے ویڈیو میں ہم سورۃ الفاتحہ کی تفسیر، اس کی فضیلت، اس کے پیغامات کو اپنی زندگی پر عمل کرنے کے آسان طریقے کو آسان سے انداز میں سمجھیں گے۔ آخر تک ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں کیونکہ ممکن ہے کہ آج کے بعد آپ سورۃ الفاتحہ پہلی طرح نہ پڑھیں بلکہ اس کو سمجھ کر پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفاتحہ قرآن مجید کی پہلی سورت ہے۔ اس میں 7 آیات ہیں اور یہ مکی سورت ہے۔ اس کے کئی مشہور نام ہیں جن میں الفاتحہ یعنی آغاز کرنے والی، ام القرآن، ام الکتاب، السبع المثانی۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو ایسا مقام دیا ہے کہ ہر نماز، ہر رکعت میں اس کی تلاوت فرض کر دی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوئی۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ہر نیک کام کی ابتدا اللہ کے نام سے کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے جو تمام کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ الرحمن کا مطلب وہ ہے وہ رب جس کی رحمت دنیا میں ہر مخلوق پر عام ہے، چاہے وہ مومن ہو یا غیر مسلم۔ الرحیم وہ ہے جو قیامت کے دن ہر خاص طور پر ہر ایمان والے پر اپنی خصوصی رحمت فرمائے گا۔ اس آیت سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہر کام اللہ کے نام سے شروع کرنا چاہیے تاکہ اس کام میں برکت پیدا ہو۔ الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں صرف اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ الحمد کا مطلب ہے صرف زبان سے تعریف کرنا نہیں بلکہ دل سے اللہ کی نعمتوں کا اعتراف کرنا بھی ہے۔ سوچیں، ہمیں زندگی، صحت، ایمان، رزق، والدین، اولاد، دعا، پانی، ہوا، پانی، یہ سب کچھ کس نے دیا؟ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ اس لیے ایک مومن ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ الرحمن الرحیم یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اپنی رحمت کا ذکر فرمایا ہے۔ اس میں ہمارے لیے امید کا پیغام ہے کہ اگر بندہ گناہ کر بھی جائے لیکن سچے دل سے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ بہت رحم فرمانے والا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک اللہ تمام گناہ معاف کر دیتا ہے۔ سورۃ الزمر کی آیت ہے۔ اس لیے کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ہے مالک یوم الدین، کہ ہمیں اللہ قیامت کے دن کا یعنی کہ اللہ جو ہے وہ قیامت کے دن کا مکمل مالک ہے۔ اس دن نہ دولت کام آئے گی، نہ رشتہ داری، نہ دنیا کی طاقت، بلکہ ہر انسان کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ یہ آیت ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ دنیا عارضی ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے۔ اسی لیے ہمیں ہر کام کرتے وقت یہ سوچنا چاہیے کہ ایک دن اللہ کے سامنے جواب بھی دینا ہوگا۔ لیکن سورۃ الفاتحہ کی اگلی آیت میں ایک ایسا راز ہے جسے بیان کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بندے کے درمیان ہونے والا ایک خاص مکالمہ قرار دیا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ کیا جواب دیتا ہے؟ یہ جاننے کے لیے اگلا حصہ ضرور دیکھیں۔ اس ویڈیو میں آخر تک ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ سورۃ الفاتحہ کی سب سے اہم آیتوں میں سے ایک آیت ہے۔ یہ آیت ہمیں توحید کا سب سے بڑا سبق دیتی ہے، یعنی ہماری عبادت، دعا، امید، بھروسہ اور دل کا تعلق صرف اللہ تعالیٰ سے ہونا چاہیے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم دنیا کے جائز اسباب اختیار نہ کریں بلکہ اصل اعتماد اللہ تعالیٰ پر ہو۔ اس کی حدیث قدسی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ آیت میرے اور میرے بندے کے درمیان اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو اس نے مانگا۔ اور کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ جب ایک مومن دل سے یہ آیت پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، یعنی کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ یہ قرآن کی سب سے عظیم دعاؤں میں سے ایک ہے۔ ہم دن میں کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگتے ہیں کیونکہ انسان کو ہر لمحہ اللہ کی رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے۔
سیدھا راستہ صرف دنیا میں کامیابی نہیں بلکہ آخرت میں نجات کا راستہ ہے۔ پھر فرمایا کہ صراط الذین انعمت علیہم، یعنی کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جس پر اللہ نے انعام فرمایا، یعنی کہ انبیاء علیہ السلام، صدیقین، شہداء، صالحین۔ سورہ نساء کی آیت ہے کہ ایک مسلمان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ انہی نیک لوگوں کے راستے پر چلے۔ پھر فرمایا کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی کہ ان لوگوں کے راستے پر نہیں جن پر تیرا غضب ہوا، اور وہی گمراہی کے راستے پر۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ صرف ہدایت مانگنا کافی نہیں ہے بلکہ گمراہی سے بچنے کی دعا بھی ضروری ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں حق کو پہچاننے، اس پر عمل کرنے اور ہر قسم کی گمراہی سے محفوظ رکھے۔ تو ناظرین اکرام، سورۃ الفاتحہ کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر ہم پوری سورۃ الفاتحہ پر غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس میں ایک مسلمان کی پوری زندگی کا نقشہ موجود ہے۔ اللہ کی حمد یعنی اللہ کی تعریف، اللہ کی رحمت پر یقین، آخرت کا احساس، خالص عبادت، صرف اللہ پر بھروسہ، ہدایت کی دعا، نیک لوگوں کا راستہ اختیار کرنا، گمراہی سے بچنا۔ اگر ہم صرف سورۃ الفاتحہ کو سمجھ کر اپنی زندگی میں نافذ کریں تو ہماری سوچ، عبادت اور کردار میں بہت بڑی تبدیلی آ سکتی ہے۔ ناظرین، اگر آج کی ویڈیو سے آپ کو ایک بھی نئی بات سیکھنے کو ملی ہے تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ مسلمان اس علم سے فائدہ اٹھا سکیں۔ کمنٹس میں ضرور لکھیں الحمدللہ میں آج سے سورۃ الفاتحہ کو سمجھ کر پڑھوں گا یا پڑھوں گی۔ اور اگر آپ قرآن کریم کی صورتوں کی آسان تفسیر، انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ایمان افروز زندگی سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔